آپ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لیڈیز کو حمل نہیں ہوتا، انڈے نہیں بنتے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اووریز یعنی انڈے بنانے والے جو اعضاء ہیں وہ غدی اعصابی تحریک میں ہوتے ہیں، کیونکہ انڈے خارج ہوتے ہیں نا، غدۃ الناقلہ نالی دار غدود سے نکلتے ہیں، اور اووریز اس ایگ کو خارج کرتی ہے، بناتی ہے۔ تو جو خارج کرنے والے اعضاء ہیں وہ تو جگر کے حصے میں آ گئے نا، تو یہ ایک غدی اعصابی تحریک ہے۔ اب دیکھیں پیشنٹ کو چیک کریں آپ، اصولاً اس کی عضلاتی اعصابی تحریک ہونی چاہیے، یہ تیزابیتی ہے جو ان نالیوں کو بند کرتی ہے، اور غدد جاذبہ غدد ناقلہ یعنی جگر کے مزاج میں تسکین پیدا کرتی ہے، تیزابیت کی وجہ سے، اپنی تحریک کی اور اپنی خلط کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انڈے بننا بند ہو جاتے ہیں یا ناقص انڈے ہوتے ہیں۔ تو قدرت کا اصول ہے کہ جب انڈا ناقص ہو اور سپرم اس میں چلا جائے تو وہ چلا تو جائے گا، لیکن وہ صحیح طریقے سے یعنی بیبی نہیں بنے گا، وہ حمل 8 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا ہو کے ضائع ہو جائے گا۔ تو ایک ببل سے نکلتا ہے عورت کے جسم سے، عورت کو سولن چیک کرنا چاہیے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز جسم سے نکلی ہے، تو اس طرح کے حادثے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لیڈی کو تیزابیت رہی ہے یا اس کو پس سیلز کا پرابلم ہے، یعنی ویجنل پرابلم اس کو موجود ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیڈی کو پتہ نہیں لگتا یہ پس سیل کیا ہوتی ہے۔ میل حضرات بیمار رہتے ہیں، ان کے آرگن میں کوئی خارش، بیماری، کٹ، الرجی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے۔ اس بیماری کو دور کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے نقصانات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پرسنل پرابلم ہے تو اس کو دور کریں، ایگ نہیں بن رہے کوئی بات نہیں، غدی اعصابی تحریک پیدا کریں، اس میں 5 ملین غدی اعصابی اکسیر، اعصابی غدی تریاک، بس یہ دے دیں آپ، پیٹ نرم بھی رہے گا، ایگ بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس لیڈی کو یہ پرابلم ہو، تحریک تو میں نے آپ کو بتائی تھی زیادہ تر یہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تحریک چیک کی جاتی ہے تو عضلاتی اعصابی نہیں، عضلاتی غدی ملتی ہے، کبھی غدی عضلاتی ملتی ہے، تو یہ پرابلم غدی عضلاتی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں غدی اعصابی میں انڈے بنتے ہیں، اب یہ چاہے تحریک اب کوئی سی بھی ہو، غدی اعصابی کو چھوڑ کے انڈے نہیں بنیں گے۔ بہت سارے پیشنٹ لیڈیز ہیں کہ ان کو اعصابی غدی شدید تحریک تھی، جگر میں اتنی تحلیل ہو گئی، اتنی زیادہ تحلیل ہو گئی کہ انڈے بننا بند ہو گئے، کیونکہ اخلاط کا توازن ٹوٹ گیا۔ یہ اعصابی عضلاتی میں جگر کی تحلیل کی وجہ سے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی غدی عضلاتی تحریک سے ورم ہو جاتا ہے۔ ورم مطلب جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، جنسی اعضاء پھول جاتے ہیں، ان میں صفرا جمع ہو جاتا ہے۔ اس ایگ کو بنانے کے لیے صفرا بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اب وہ تو جمع زیادہ ہو رہا ہے، کام کم کر رہا ہے وہ غدی عضلاتی تحریک میں۔ تو دیکھیں ورم کی وجہ سے بھی انڈے بننا بند ہو جاتے ہیں، وجہ جو بھی ہوتی ہے، تحریک غدی اعصابی نہیں ہوتی۔ تو آپ کے سامنے اگر پیشنٹ غدی عضلاتی آ جائے تو اعصابی عضلاتی تک دوائیاں دینی ہیں، لیکن غدی اعصابی ضرور دینی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ پیشنٹ آپ کے سامنے ہے، غدی عضلاتی تحریک ہو گئی اس کو، اعصابی عضلاتی اعصابی غدی شربت بطوری دے کے نا اس کا سب سے پہلے تو ٹمپریچر ڈاؤن کرو، اس کا صفرا باہر نکالو، صفرا جب باہر نکل جائے پیشنٹ مطمئن ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں جی صفرا اب کنٹرول ہو چکا ہے، تو غدی اعصابی اکسیر آپ نے دینی ہے، کیونکہ غدی عضلاتی تحریک میں غدی اعصابی اکسیر اکثر اوقات فائدہ مند نہیں رہتی۔ ہر بیماری میں ہر دوائی، ہر طریقہ علاج بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تھوڑی بہت دوائیوں کو چینج بھی کر دینا پڑتا ہے۔ تو ذرا یہ احتیاط سے کام کریں، اگر جگر بڑھا ہوا ہو غدی عضلاتی تحریک میں تو اکسیر ورم، اعصابی غدی تریاک، اعصابی عضلاتی ملین شربت بزرگی کے ساتھ دیں۔ تو یہ تھوڑا سا نا اپنی طرف سے ایڈجسٹ کریں دوائیوں کو، نہیں تو مشورہ کر لیں، تو انشاءاللہ بچے وغیرہ ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔